रखना चाहता हूं, शायद आप चौंके भी, परेशान भी हो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह वो परेशानी जल्दी रफा भी हो जाएगी। देखिए, हमारे जो असलाफ हैं, सहाबाए किराम के बाद अइम्मा, ये हमारे असलाफ में चोटी में है। इन असलाफ में, इन अइम्मा में दो बुनियादी किस्में हैं, एक मुहद्दिसीन और एक फुक़हा। मुहद्दिसीन, उनका काम क्या था? कुरान तो अल्लाह ने खुद जमा कर दिया था, मैं पहले दिन बयान कर चुका हूं हुजूर के सीरा मुबारक में। हुजूर ने सहाबा को उसी तरतीब से कुरान पढ़ा दिया और सैकड़ों सहाबा ने याद कर लिया। फिर जो कमी अगर रह गई थी, किताबी शक्ल में हजरत अबू बकर ले आए। फिर अगर उसमें कोई फर्क पड़ रहा था पढ़ने के अंदाज में, तो एक किताबत के ऊपर जमा कर दिया हजरत उस्मान ने। बात खत्म हो गई। खिलाफत राशिदा में कुरान का मामला तो महफूजियत की आखिरी दर्जे को पहुंच गया। अब असल मरहला क्या था? हुजूर के अक़वाले मुबारक को जमा करना। उनको भी तो समेटना है ना। सहाबा हैं, मुंतशिर हो गए हैं, कोई सहाबी कूफे चले गए, कोई सहाबी दमिश्क चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। मेजबान रसूल जो है वो दफन है कुस्तुनतुनिया की फसील के बाहर, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब उन सब के पास, किसी के पास इतनी अहादीस, किसी के पास इतनी अहादीस, इनको जमा करने का काम, फिर छान फटक करने का काम, फिर मुरत्तब करने का काम, ये किसने किया? मुहद्दिसीन किराम ने। बहुत बड़े मुहसिन हैं इस उम्मत के मुहद्दिसीन किराम। पूरी पूरी जिंदगियां खपाई। ऐसा भी हुआ है, एक सहाबी मदीने से चलते हैं, एक मुहद्दिस मदीने से चलते हैं, उन्हें मालूम होता है कि एक सहाबी दमिश्क में है। एक हदीस वो बयान करते हैं, जरा बारीक बात है, समझ लीजिएगा। इनको वो हदीस मालूम थी, लेकिन वो हदीस 3 रावियों के रास्ते से आ रही थी। उनके पास जो हदीस थी वो 2 रावियों के हवाले से थी। अब वो जाते हैं और वो बैतुल मुक़द्दस का और वो दमिश्क का सफर करते हैं सिर्फ उस हदीस को सुनने के लिए। सवारी से उतरते भी नहीं। मैंने सुना है आप हुजूर की यह हदीस बयान करते हैं। जी हाँ, जरा मुझे सुना दीजिए। सुना दिया। वैसे ही अपने ऊंट की जो है गर्दन मोड़ ली के वापस, भाई उतरो, ठहरो, क़याम करो। नहीं, मैं सिर्फ एक हदीस रसूल तुमसे सुनने के लिए आया था। मैं अपने इस सफर में कोई और मकसद जमा नहीं करना चाहता। ये काम किया मुहद्दिसीन ने। बहरहाल, मैं इस वक्त जम और तदवीन हदीस के मौजू पर मेरी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे इस जदीद दौर के फितनों में एक फितना है इनकार हदीस का। लोग समझते हैं जैसे कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए आराम से किताबें पढ़ते हैं, शायद ऐसे ही मुहद्दिसीन का काम था। उन्होंने जिस तरह जिंदगियां लगाई हैं और जिस तरीके से हदीस को जमा करने के लिए मुशक्कतें झेली है, उसका आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो मुहद्दिसीन किराम हैं। उनमें भी अब एक का नाम नोट कर लीजिए। चोटी पे कौन है? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इब्न माजा, इमाम अबू दाऊद, सब हैं। लेकिन चोटी पर रईसुल मुहद्दिसीन कौन है? इमाम बुखारी। अच्छा, अब तीसरा तबका है हमारे यहां, दूसरा, वो है फुक़हा। कुरान भी जमा हो गया, हदीस भी आ गई। अब इससे अहकाम निकालने भी तो है ना, इस्तिदलाल करना है, हदीसों को जोड़ना है, कुरान के साथ उनका रब्त तलाश करना है, और फिर कोई हुक्म तलाश करना है, इज्तिहाद करना है। यह काम जिन्होंने किया उन्हें हम क्या कहते हैं? फुक़हाए किराम। और उनमें बहरहाल जो लोग यहां जमा हैं, मुझे यकीन है कि वो इस बात को तस्लीम करते होंगे कि इनमें चोटी पर हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म। ठीक है, किसी की राय जरा मुख्तलिफ भी हो सकती है। कोई शाफी मसलक का है तो इमाम शाफी को बहरहाल वो ऊंचा दर्जा देगा, मालिकी मसलक का है तो इमाम मालिक से उसे ज्यादा निस्बत है,
لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں، ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والاذن بالاذن، کان کا بدلہ کان، قانون یہ ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا۔ ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہوں، بڑے سے بڑے ہوں، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے، اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو، مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے تضاد کتنا ہے، بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے۔ الایمان قول، نہیں، الایمان قول وعمل، تضاد ہے نا۔ لا یزید ولا ینقص، نہیں، یزید وینقص، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا۔ اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں۔ میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں۔ یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست۔ فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں،
اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں، زیر بحث آئے گا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر. زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. فرشتہ کس نے دیکھا، کیا پتا کیسا ہوتا ہے. حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا. 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا. اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو. نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی. حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کیا کہیں گے؟ میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاسق و فاجر ہونا اور ہے. اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے.